تو یہ لیلۃ القدر معلوم ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے، یہ شعبان کے مہینے میں نہیں آتا ہے۔ قرآن کا نزول شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور علماء جو لوگوں کو باور کراتے ہیں اس رات کے تعلق سے جب لوگوں کے سامنے فضیلت بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی انہی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جس رات میں قرآن کو اتارا گیا ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے جس طرح کی لوگوں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لیطلع، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں۔ اب کیا کرتا ہے؟ فیغفر لجمیع خلقہ، تو وہ اپنی تمام مخلوق کو جو مومن ہوتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے شعب الایمان کے اندر، اس کے اندر یہ ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیغفر للمؤمنین، تو وہ مومنین کو بخش دیتا ہے، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، یعنی اب پورے سال کی مہلت دیتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، راہ راست پر آ جائے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ اس رات کو جاگ کر کے گزارا جائے، عبادت میں گزارا جائے، ذکر و اذکار میں گزارا جائے، اس کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف اور کبریائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری پیغمبر نبی احمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کے اندر جو کچھ مسلمانوں کی طرف سے دین کے نام پر کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آیا یہ سارے امور اور کام کرنا صحیح ہے شریعت کی روح سے
یا غلط ہے؟ چونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو 15ویں رات کو مخصوص کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے علماؤں کی طرف سے، اور دلیل میں قرآن مجید کی یہی آیات جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی ہے پیش کی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان آیات کو اس رات کی فضیلت کے لیے پیش کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو، انزلناہ یعنی قرآن کو اتارا نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے بڑے حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں، حکمت کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کو پیش کر کے شعبان کی 15ویں شب کو فضیلت والی رات باور کرایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور اسی کو حقیقت جان کر عوام الناس پوری رات جاگتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ گھومتے پھرتے ہیں، کچھ ہوٹلوں کی چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، کچھ درگاہوں پہ جاتے ہیں تو کچھ قبرستان جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی انہی آیات کو کھنگالتے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق شعبان کی اس رات سے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ، ان آیات کے اندر 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا نزول، نمبر 2 لیلۃ مبارکہ مبارک رات، اور نمبر 3 بڑے بڑے حکمت والے فیصلے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق کس حد تک اس رات سے ہے۔ تو انا انزلناہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن، یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔ اب یہ مبارک رات یہی 15ویں رات ہے یا کوئی دوسری رات ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کے لیے
چونکہ قرآن نے یہاں مبہم لفظ استعمال کیا ہے، اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کی رات یہ لیلۃ القدر آپ کہیے یا لیلۃ البرات کہیے، کوئی بھی کہیے، یہ رات عظمت والی ہے۔ قرآن نے یہاں مبہم استعمال کیا، پتہ نہیں کون سی رات، یہ 15ویں رات ہے یا کوئی اور رات ہے، یہاں اس کو واضح قرآن نہیں کر رہا ہے۔ تو قرآن اگر اس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے تو وہی دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ قرآن ایک بہترین تفسیر ہے قرآن کی۔ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ نے اس مبارک رات کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ قرآن کے آخری پارے میں آئیے، سورۃ القدر اٹھائیے، وہاں پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، جو عزت والی رات ہے، جو قدر والی رات ہے۔ یعنی قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ ایک چیز معلوم ہو گئی کہ وہ عزت والی رات میں اتارا گیا ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ عزت والی رات کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، عظیم رات میں، عزت والی رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا اور پھر آپ کو خطاب کر کے کہا جا رہا، اے میرے حبیب وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ پتہ، آپ کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب کسی چیز کی عظمت اور انسان کی لا علمی دونوں جمع ہو جائے تب ایسے بولا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی بولتا ہے کہ اے نبی وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ بہت عظیم چیز ہے اور انسان کو انسان اس سے لا علم ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ یہ بہت بہت عظیم رات ہے، یہ لیلۃ القدر یہ ایک عظیم رات ہے۔ کتنی عظیم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ برکت اسی کا نام ہے۔ کھانا تھوڑا ہو، غذا تھوڑی ہو اور بہت سارے لوگ اس کو کھا لیں، اسی برکت اسی کا نام ہے۔ وقت کتنا ہے؟ ایک رات ہے۔ اس ایک رات میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ جیسے پانی کا ایک چشمہ ہو یا کنواں ہو، تھوڑا تھوڑا وہاں سے پانی نکل رہا ہو، لوگ آ کر کے پانی پی رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں، تو پانی نکلنے کی جگہ تھوڑی ہے لیکن اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کھانا تھوڑا ہو، بہت سارے لوگ شکم سیر ہو جائیں۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں آدمی، ایک ہی رات کی بات ہے، ایک رات عمل کرتا ہے، اس ایک رات کی عبادت، ذکر و اذکار کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل بتا رہا ہے۔ تو یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. امر یہاں آیا اور وہاں بھی امر ہے فیہا یفرق کل امر. یہ اپنے رب کے حکم سے اس رات میں اترتے ہیں اور بہت سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے اترتے ہیں. ان فرشتوں کے ذریعے ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے اور قانون اس دنیا میں نافذ کراتا ہے. اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ صبح تک تو رہے گی، طلوع فجر تک تو رہے گی، لیکن اس تب تک یہ سلامتی والی بھی رہتی ہے. یہ رات تب تک رہتی ہے. تو یہ لیلۃ القدر معلوم ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے، یہ شعبان کے مہینے میں نہیں آتا ہے. قرآن کا نزول شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اور علماء جو لوگوں کو باور کراتے ہیں اس رات کے تعلق سے جب لوگوں کے سامنے فضیلت بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی انہی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جس رات میں قرآن کو اتارا گیا ہے. یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے جس طرح کی لوگوں سے بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اس پوری سورت سے یعنی سورہ قدر سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے. لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہے، امت کے عالم ہیں، انہوں نے اس قرآن کے تعلق سے اس کے نزول کے تعلق سے جب بیان کیا تو سب کچھ بیان کرنے کے بعد اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اللہ کا ہر امر لے کر کے آتے ہیں. اللہ کا اب جتنے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لے کر کے آتے ہیں اور آتے ہیں جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے لے کر کے. تو تمام باتیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہی لیلۃ القدر، یعنی یہ تمام فیصلے جو تقسیم کیے جاتے ہیں یہ لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں. اور لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. اس رات میں جب فرشتے آتے ہیں اللہ کے فیصلے جو تقسیم کرنے ہوتے ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں. تو ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ایک سال کے اندر کتنے لوگ دنیا چھوڑ دیں گے. اس کی بابت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى. چونکہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس کا فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگلا رمضان آنے تک فلاں شخص رہے گا یا نہیں رہے گا، لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے، اسی کو وہ بیان کرتے ہیں. اِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. ایک آدمی کو تو دیکھتا ہے کہ وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے. وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى. حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، یعنی مردوں اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا
لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے کہ اب یہ اگلا رمضان جب آئے گا، اگلی بار جب یہ رات آئے گی تو اس رات میں یہ فلاں شخص نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام واقعات رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں، شعبان کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ باور کرانا کہ اس رات کی یہ فضیلت وہ فضیلت، یہ سینے سے نہیں ہے۔ اس رات کی کتنی فضیلت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے اور دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، یعنی آج کی جو رات ہوگی، جو 15ویں شعبان کی رات ہوگی، اس کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ان اللہ لیطلع، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں۔ اب کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو وہ اپنی تمام مخلوق کو، جو مومن ہوتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہد، مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا، اس کو نہیں بخشتا ہے، اور مشاہد یعنی ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے جو بغض و عناد ہوتا ہے، جو کینہ کپٹ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو کی بھی بخشش اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور اس کو صحیح الجامع الصغیر کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ غالباً حسن قرار دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے شعب الایمان کے اندر، اس کے اندر یہ ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیغفر للمؤمنین، تو او مومنین کو بخش دیتا ہے، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ یعنی اب پورے سال کی مہلت دیتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، رائے راست پر آ جائے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ اس رات کو جاگ کر کے گزارا جائے، عبادت میں گزارا جائے، ذکر و اذکار میں گزارا جائے، اس کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ اب اس کو لے کر کے ہم اس رات کو ایک مخصوص رات بنا لیں، پوری رات شب بیداری کریں، ذکر و اذکار کریں، سڑکوں پہ گھومیں، ہوٹلوں اور کا چکر لگائیں، یا اپنے طور پہ جس طرح چاہیں اس رات کو گزاریں، ان ساری چیزوں کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے اصحاب سے ثابت ہے کہ اس رات کو جاگا جائے۔ اس رات کو جو عبادت کی جاتی ہے وہ تابعین میں سے، تمام تابعین نہیں بلکہ کچھ تابعین جن کا تعلق شام سے تھا، ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ شام کے تمام تابعین نہیں بلکہ ان میں سے بعض تابعین اس رات کو عبادت کے طور پر گزارتے ہیں، لیکن اہل حجاز کے جو علماء ہیں، مکہ مدینہ طائف وغیرہ کے، انہوں نے سرے سے اس کا رد کیا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور باقی جو آتا ہے رات کو جاگا جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں اگر انسان
مخصوص کر کے اس رات میں کرتا ہے یا اگلے دن مخصوص کر کے روزہ رکھتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، تو پھر یہ دین کا کام نہیں بلکہ دین کے اندر ایک نئی بدعت ہو جائے گی۔ اگر کیونکہ بدعت اسی کا نام ہے کہ کسی عبادت کو دین کا نام دے کر کے اس کو جاری کر دیا جائے، تو رات کو جاگنا، اگلے دن روزہ رکھنا، ان ساری چیزوں کا کوئی بھی ثبوت، کم سے کم جتنا تھوڑا بہت مجھے علم ہے قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس کو دلیل بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ رات کو مخصوص طریقے سے نہیں جاگ سکتے۔ آپ کا اگر یہی طریقہ ہے، آپ کی یہی عادت ہے، تو آپ پورے سال آپ جاگتے رہیے، پورے سال عبادت کرتے رہیے، آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن آپ اگر مخصوص کر لیتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا یہ طریقہ ایک غلط طریقہ ہوگا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ، اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن منع فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ کا پورا روزہ رکھیں، بلکہ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آخر کے چند ایام یا آدھے مہینے ہم کھا پی کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ کریں، اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ذوق اور کمزوری نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بہت روزے رکھتے تھے، بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو شروع میں ہم بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی رات کو مخصوص کرنا، کسی دن کو مخصوص کرنا روزے کے لیے، عبادت کے لیے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے، اور جو لیلۃ مبارکہ سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد یہی شعبان کی 15ویں رات ہے، تو یہ بھی غلط طریقے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان کے مہینے میں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو شب قدر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا، اور لیلۃ القدر کے اندر ہوا ہے، اور یہ شعبان کے مہینے یا اس کی کسی رات میں نہیں ہوا ہے۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو علم سیکھتے ہیں، جو دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اور اس کی چھان بین کریں، اور جو بہتر اور صحیح طریقہ ہو اس کو ہم اختیار کریں، اور جو غلط طریقہ ہو، جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کو سیدھے راہ سے ہٹا کر کے ایک ایسے راستے پر لگا دیتی ہے جو راستہ کم سے کم جنت کی طرف نہیں جاتا۔ ہر طرف تو جا سکتا ہے لیکن جنت کی طرف نہیں جاتا، اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو غلط کام ہے اس کو بڑا دلکش بنا کر کے، خوش نما بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ وہ اس کو خوب اچھے طریقے سے انجام دے، اور وہ اس میں مگن رہے، وہ اس بات کی طرف دھیان ہی نہ دے کہ ہمارا یہ عمل عین اسلام کے مخالف ہو رہا ہے یا اسلام کے مطابق ہو رہا ہے۔ بس اس کو یہ محسوس ہو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن اگر ہم روزہ رکھ لیں تو کیا برائی ہے، روزہ تو اچھا کام ہے۔ رات کو جاگ کر کے ہم کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں تو کیا برائی ہے؟ کوئی نماز پڑھنا، جو بھی سنے گا وہ یہی نہیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھی بات ہے۔ یہی نماز پڑھنا، یہی روزہ رکھنا جب ہم کسی دن یا رات کے لیے مخصوص کر دیں تو یہ بات اچھی نہیں، بری بن جاتی ہے، اور انسان کی عاقبت کے لیے تباہ کن بن جاتی ہے۔ یہی ہم سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ
اسے سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انسان کی سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کر دے گا، وہ اپنا راستہ بدل دے گا اور اس راستے پر چلنا شروع کر دے گا جو راستہ اس کی انگلی پکڑ کر کے چلائے گا، اور اس راستے پر چلائے گا جو راستہ اس کو لے جا کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ تو اس رات کے تعلق سے جو بھی واہیات قسم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں اس کو ہم واہیات ہی کہیں گے، کیونکہ اس کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس کو علامہ ابن الجوزی نے ایسی ہی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی ان حدیثوں کو جگہ بھی ملی ہے تو ایسی کتاب کے اندر جن کا نام ہی علامہ ابن الجوزی نے واہیات احادیث کی کتاب رکھا ہے، تو پھر اس میں درج حدیثیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ تو ہم ان احادیث کی طرف دھیان نہ دیں جو صحیح اور بہتر اچھی حدیثیں ہیں، ہم ان حدیث کی طرف دھیان دیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ ہم شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، لغویات سے، ہر طرح کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے، اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری عاقبت بھی بن جائے گی، سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات اور شرک ہیں، جو خرافات ہیں اور جو غلط عادات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہم سے جو غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ